وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ کل کے ہمارے درس قرآن کہ آخری آیت میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہی پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب فرمائی، اور جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ سبحان غور فرمائے، اللہ والوں نے جب بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اللہ کی پناہ میں آئے تو اللہ ان کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ابراۃ العزیز نے بدکاری کی دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اعوذ باللہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے انہیں اس برائی سے بھی بچایا بلکہ ان کی صفائی کا بھی انتظام تھا۔ امام راضی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی کسی شریر نے میرے بارے شر کا ارادہ کیا تو میں نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اس کے خلاف میں نے جوابی کارروائی نہیں کی، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو ایسے بندوں نے پھر ان کے مقابل میں کھڑے ہو گئے جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ یقینی بات ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے معاملات کو جب اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی ہر طرح حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے کس طرح دعا کو قبول کیا، وہ قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں فرعون کی قوم سے، فرعون کا رشتے دار، بلکہ تاریخی روایات کے مطابق فرعون کا چچا دار بھائی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وہ کھڑا ہو گیا فرعون کے دربار کے اندر، کہنے لگا ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ قصور کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے زیادتی کیا کی ہے؟ وہ تیری ربوبیت نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے بلکہ اس نے دلائل بھی بیان کیے، بغیر دلیل کے بات نہیں کی، اللہ کی ربوبیت کے دلائل بیان کیے، پھر ساتھ ساتھ تمہیں معجزات دکھلائے، اب تو کہتا ہے میں اس کو قتل کرتا ہوں، کیا مطلب؟ یہ مرد عظیم مرد، صبح ایسے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ ہم تو کئی تجربے کر چکے ہیں، کئی ایسے مواقع ہیں
اللہ یہاں قریب اسٹیڈیم میرا وہاں پروگرام تھا، تو اس موقع پہ کسی نے شکایت کی، محرم کے ایام تھے، تو پولیس کی گاڑیاں ایک دو بندے نہیں، میں اس کو گرفتار کیا، علاقہ جمع تھا۔ اب دیکھیے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، بس اب تقریر ختم کرو، میں درس قرآن دے رہا تھا، میں پیر لگا رہا اللہ کے فضل، لیکن میرے سامنے جو بیٹھے تھے نا کسی کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، تب بیٹھے ہیں صوفی بنے۔ صوفی ہوتے ہیں نا اکثر کئی بار ایسا کوئی بدعتی کوئی بدتمیزی کرے تو بھی یہ صوفی بنے بیٹھے ہیں، کسی کو بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص آیا، حالانکہ وہ ہمارا جماعتی ساتھی ہی، یعنی اچھا سمجھتا تو جماعتی ساتھی نہیں تھا، اس کا نام کیا ہے، اب وہ دنیا سے بھی چلا گیا۔ اس نے کہا یعنی رشتہ داری کی بنا پہ جس کا پروگرام تھا شاید دعوت، اس کا وہ رشتہ دار تھا۔ اس نے کیا سمجھتے ہو کہ ہم مولوی صاحب کو گرفتار، ہم ساتھ بھی گرفتاری دیں گے، بلکہ دیکھیں نا دوسری طرف سے عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی ساتھ چلیں گے۔ اس نے آواز لگائی، تو یہ دیکھیں حقیقت بات ہے، اللہ پاک جب بندہ کوئی آواز لگاتا ہے نا تو پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ اللہ خیر بات تو آگے بھی لگ گئی ہے، خیر اللہ نے مجھے محفوظ فرما لیا۔ ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ درس قرآن کے مابین یہاں بھی کئی بار وہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ کون ہے درس قرآن دے رہا ہے، بارہ کئی پروگرام ہے، یہ نہیں سنانا۔ مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر کوئی جذبہ بھی ہونا چاہیے، کچھ غیرت بھی ہونی چاہیے، غیرت۔ اب دیکھیں فرعون کے دربار میں وہ فرعون جو اپنے مخالفین کو میخے بنا دے گا، اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو کہنا کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، قصور کیا ہے بتا تو صحیح۔ اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، اب تو کہتا ہے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، کتنی بڑی دلیری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بات رہ جائے، یہ تو وہ بندہ تھا مرد مجاہد، عظیم مرد جو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے، اور امت محمدیہ میں عظیم مرد، اس کا واقعہ بھی سن لو۔ جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے کہا کوئی واقعہ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر کو جو ایذائیں دی گئی ان میں سے کوئی واقعہ بتائیں۔ تو جناب عبداللہ نے فرمایا ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر کعبہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ظالم آیا، اپنی چادر آپ علیہ السلام کے گلے میں ڈالی اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کا گلا گھونٹنے لگا۔ یہ بڑا ایسا موقع تھا، اللہ کے پیغمبر کو سختی دی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے اور آ کر عقبہ کو دھکا دے کے ایک طرف کیا، اور یہی قرآن مقدس کی آیت پڑھی۔ شاید آپ سمجھیں کہ اس موقع پہ اس واقعے کی کیا ہوگا، یہی آیت کریمہ۔ دیکھیں قرآن کی طرف توجہ کریں۔ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ۔ اس لیے اہل علم فرماتی ہیں جس بندے نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا وہ بھی بڑا عظیم مرد تھا، لیکن سیدنا ابو بکر اس سے بڑے مجاہد ثابت ہوا۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ اس نے تو زبان سے کہا، لیکن صدیق اکبر نے عقبہ کو دھکا دیا۔
یہ ہے صدیق، ایمان لانے میں بھی پہلا نمبر، آپ علیہ السلام کے دفاع کرنے میں بھی پہلا نمبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ وہ صدیق ہے، میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن اس کا بدلہ اللہ عطا اس کو کرے گا، میں اس کے احسان کے بدلے نہیں اتار سکتا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، عظیم الشان مومن مرد نے کہا من آل فرعون، اس کا تعلق آل فرعون سے ہے۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ فرعون کا رشتہ دار ہے۔ کیا فرمایا؟ یکتم ایمانہ، اس سے پہلے تو اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن اس موقع کو جب دیکھا کہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب بھی میں خاموش رہا تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہو گئی۔ اللہ والے کوئی خاموش، جس طرح سورۃ یاسین جب اللہ کے پیغمبروں کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ او میری قوم والے دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ کی قسم اگر ایسے مرد مجاہد پیدا ہو جائے نا، پھر دیکھیں دین کا کام کس طرح پھیلتا ہے۔ لیکن صوفی بنے پھرتی ہیں، بات ٹھیک ہے، آپ بات تو صحیح کہتی ہیں، اور میں نے تو کاروبار کرنا ہے، ہمارا کیا مولوی جانے اور ان کا کاروبار۔ کیا زندگی ہے ایسے بندے کی جو حق کا ساتھ بھی نہ دے۔ دوڑتا ہوا آیا شہر کے کنارے سے اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ کیوں ان رسولوں کی پیروی نہیں کرتے؟ یہ تو فیس بھی مولوی یہ فیس بھی دے لوگ خدا ہاں یہ بڑا مولوی کیوں 30,000 تک اتنے ایک مولوی رام داخل بڑا مولوی ہو سکتا۔ اس دور میں ایسے بے حیا بہت پیدا ہوتے ہیں، اور جو مفت قرآن سنا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو مفت سناتا ہے، وہ تو مفت خورا ہے۔ اگر لوگ حق کا ساتھ دینا شروع کر دینا حق کے لیے، اور دنیا کی خاطر لوگ لڑائیاں پنگے لیتی ہیں کہ نہیں لیتے؟ اگر حق کی خاطر بندہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن نہیں بیٹھے ہوتے ہیں دو نمبر جماعت، سارے مولوی صاحب نے ایک قسم ہے، سارے مولوی صاحب نے ایک کمی ہے، تو آدھا مولوی کوئی پیغمبر ہے؟ لیکن یہ خرابیاں نکال کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ مخالفین کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ پہلے تو اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن اس نے دیکھا موقع یہ نہیں کہ اب بھی میں خاموش بیٹھا رہوں، کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایسے تم بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، دلائل کی بھی بارش ہے اور تحقیق لے آیا تمہارے پاس بالبینات، واضح دلائل، موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام بغیر دلیل کے بھی بات نہیں کرتا. دلائل پیش کیے کہ نہیں؟ پھر کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ بتاؤ. اور اللہ والا کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے. دیکھیں نا قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام بھی مومن. یہ مومن کون ہے؟ آل فرعون سے استعمال. سبحان سبحان سبحان. اب ذرا غور کریں. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. تم مانو یا نہ مانو، یہ جو دلائل لے کے آیا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. سبحان. وَإِيَّكُمْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ. اگر وہ جھوٹا ہے جس طرح تم سمجھ بیٹھے ہو تو فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ، اس پہ اس کا جھوٹ کا وبال ہے، یا اس کا جواب بھی تم کو دینا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو جب تکلیف دی جاتی نا تو آپ علیہ السلام فرماتے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ رحم کرے، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ایذا پہنچی. موسیٰ علیہ السلام کہتے اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَذِرُوا. وہ ایمان نہیں لاتے تو کم از کم علیحدہ ہو جاؤ، مجھے ایذا نہ پہنچاؤ. دین بڑی محنت مانگتا ہے، دین قربانیاں مانگتا ہے. اللہ کے پیغمبر کو کہنا پڑا میری بات نہیں مانتے، نہ مانو، کم از کم مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ. اللہ جب یہ اپنا ساتھ والے کمرے تیار کر رہے تھے نا، یہ ساتھ والے تو وہ بھی ہیں، ان کا نام بھی تمہاری جماعت میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی تمہاری جماعت کی ہے. تو وہ جو بھی بندہ جاتا وہ کہتے اس میں چندہ نہ دو. وہ تمہاری جماعت کے بڑے لوگ سمجھتے ہیں ہماری جماعت کے بڑے آدمی ہیں، چندہ نہ جمع کرو. کیوں؟ عبدالغفار یہ اپنے بیٹے کا گھر بنا دیا، تم چندہ نہ دو، ہم تم سے مانگتے ہیں لیکن اتنی مخالفت نہ کرو. اپنے آپ کو موحد کہلواتے ہو لیکن کیا ہے شرم حیا. دو نمبر بندہ ہر موقع پہ دشمنی کرے گا، یہ دو نمبر بندے کی علامت ہے. اللہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. اگر وہ سچا ہے، خیال کرنا، اگر سے شاید یہ سمجھے یہ تو شک کے لیے آتا ہے، یہ ایک دعوت کا نرم انداز ہے، سمجھانے کے لیے نرم لہجہ اختیار کیا اور یہ انداز اپنایا. اگر وہ سچا ہے تو سمجھ لو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ. تمہیں وہ عذاب کا حصہ ضرور پہنچے گا جو اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، پھر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور میری قوم والی اس کو ایذا، لیکن مانا فرعون نے مانا، فرعون کے ساتھیوں نے مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون اور فرعون کے ساتھی کیا ہو گئے؟ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. بے شک اللہ حد سے نکلنے والے کو، دیکھیں کتنا بڑا دلیر تھا، فرعون کے دربار میں کھڑا ہے. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا
جو مصرف ہے حد سے نکلنے والا، کیونکہ فرعون حد سے نکل چکا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، حد سے نکل گیا، کذاب جو بڑا جھوٹا ہے، جھوٹے بھی ہو تو اب دیکھیں طریقے سے ساری بات کر دی، جھوٹے بھی ہو، ہاتھ سے نکلنے والے بھی ہو، اور قتل کرنا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم والیو، لکم الملک اليوم، آج کے دن تمہاری بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، مصر کی سرزمین پہ تمہارا غلبہ ہے، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، کون ہماری مدد کرے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آج تم بادشاہ ہو، مصر کے اندر تمہاری سلطنت ہے، مصر کے اندر تمہاری بات مانی جاتی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ، اب فرعون کا حال ہو نہیں رہا۔ قَالَ فرعون نے کہا میں نے تو ایک رائے دینی تھی، میں نے تمہیں رائے دے دی ہے، اب ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ دیکھیں نا، ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا تو اس کی حالت وہ نہ رہی پہلے والی۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے حق گوئی کا۔ ما اریکم الا ارا، ما اریکم الا ما ارا، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور جنہیں قرآن پڑھی بیٹھو دوسرا دیکھو کون عادت ہے؟ فرعون کہتا ہے میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاتا ہوں، اس کو قتل کر دے تو اس میں بہتری ہے۔ آگے آئے گا نا سبق، کیوں استغفر اللہ کہنے لگا، یہ فسادی ہے۔ اس دور میں جو حق کی بات کرتا ہے اس کو فسادی کہتی ہیں لوگ؟ نہیں کہتے جی، جو بدعت کو بدعت کہے، شادی کا پروگرام ہے، باقی لوگ شامل ہیں، وہ بیٹھا ہے ایک طرف، وہ کہتا ہے آپ یہ سیرہ بندی کر رہی ہیں، یہ بھی بدعت ہے، برات کا انتظام کر رہی ہیں، یہ بھی، تو کیا کہیں گے اپنے سارے لوگوں کا فسادی ہے۔ کہ خوشی کا موقع ہے، یہ ہونا چاہیے، بطور مثال غمی کا موقع ہے، جو کہے کہ آپ سنت کے مطابق کام کریں، یار یہ کیا کر رہے ہو، سمجھے یا نہیں؟ تو کیا کہ یہ بڑا فسادی ہے، ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی یہ فساد ڈالتا ہے۔ دیکھیں نا شیطان کس طرح حملہ کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں سیدھی بات بتاتا ہوں، بھلائی کی بات، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا۔